اچھا سر، اب یہاں پر سوال یہ، آپ کہہ رہے ہیں اکٹھے بیٹھے، جو ان کے پرانے لوگ تھے اس حکومت کے، وہ اب نئی جماعتیں بنا رہے ہیں، ان کو آن بورڈ نہیں لیا، وہ ناراض ہو گئے، جیسے عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی گئی باقاعدہ طور پہ، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، بتا رہے تھے، تو جو آلریڈی قابل لوگ ہیں، بلکہ آپ کا تو کالم بھی اتوار کا جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے. قابل لوگ ہیں، ہاں ان سے یعنی ان کو چاہیے تھا کہ پارٹی میں رہتے، وہاں کوشش کرتے، پارٹی کو اپنے ایجنڈے پہ قائل کرتے. اب یہ بھی تو مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں. اب وہ پارٹی جو ہے وہ بھی ان سے محروم ہو گئی اور وہ پارٹی سے محروم ہو گئے. اب وہ پارٹی بنانا کوئی آسان کام ہے؟ دونوں کو نقصان ہوا ہے آپ کے خیال؟ دل کا اجڑنا سہل سے ہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے. پاکستان بننے کے بعد صرف 3 جماعتیں بنی ہیں. ایک تو مسلم لیگ تھی، وہی ڈوب کے ابھرتی رہی، بنتی رہی، بگڑتی رہی. تو مسلم لیگ تو ایک ظاہر ہے پاکستان کی جو ہے ماں ہے، تو مسلم لیگ سے تو ہر بندہ جو وہ تو اس کو تو زوال نہیں ہے، تھوڑا ڈوبے گی پھر ابھرے گی، ڈوبے گی ابھرے گی. اسی میں سے کچھ تو پارٹیاں مسلم لیگ جو ہے اس میں سے کتنی پارٹیاں نکلی. پھر اس کے بعد پارٹی بنی پیپلز پارٹی پاکستان اس مغربی پاکستان میں نا، وہاں بنی عوامی لیگ، اور اس کے بعد تیسری پارٹی بنی ہے پی ٹی آئی. بہت بڑی پارٹی بنی، بڑی جد و جہد کے بعد بنی، بڑی کوشش کے بعد بنی. تو پارٹی جو ہے روز روز نہیں بنتی. کتنی پارٹیاں بن چکی ہیں، پرانی پارٹیاں بھی ہیں، لیکن ابھی تک ووٹرز کو اٹریکٹ نہیں کر سکی، مین سٹریم پارٹیز نہیں بن سکی. دیکھیں جماعت اسلامی ہے، اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، اور دوسری پارٹیاں ہیں. ان کی سر وہ بعض پارٹیاں علاقائی ہیں، بعض علاقوں تک محدود، ٹھیک ہے، جمیعت علماء اسلام ہے، تو یہ علاقوں تک محدود ہے. اور بعض پارٹیاں ایسی ہیں جن کا ووٹ بینک جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہے، وہ اب یہ محدود ہے. تو اب یہ پارٹی کو ایک بڑی پارٹی بنانا ایک کار دارد ہے. ابھی ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، یہاں سے زعیم قادری صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر ظفر مرزا جو تھے وہ بھی ایڈوائزر تھے نا ہیلتھ کے، کیا عمران خان صاحب ان کے دور میں. تو اب وہ اس طرح کے، اور ہمارے وہ مہتاب عباسی صاحب ہیں، سردار گورنر رہے سابق، یعنی مسلم لیگ نون کے لیڈر. یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پارٹی بنائی ہے. اگر یہ توانائی فراہم کرتے مسلم لیگ کو، اور مسلم لیگ بھی ان کی بات سن لیتی تو کہیں بہتر ہوتا. اب یہ ہے کہ اب ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے بھلے آدمی، اور حقیقت یہ ہے تصنع نہیں ہے ان میں، اچھا جو ہیں سو ہیں، اور بڑے یعنی باوسیلہ شخص ہیں، بڑے بزنس مین ہیں. ان کے والد جو تھے خاقان عباسی، وہ بھی جو حکومت میں وزیر تھے، پھر او جی ڈی کیمپ میں لقمہ اجل بن گئے، اور وہ بھی بحرین میں رہے تھے، بیرون ملک رہے، بڑی دولت کما کے لائے وہاں سے. تو لیکن سادہ ہیں، خود گاڑی بھی چلا لیتے ہیں، اچھا عام طور پر اپنا ٹیلی فون خود اٹھاتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی ان کے والد کا سر، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی ان کے والد ہاں کا بڑی دوستی تھی ان کی، اچھا یارانہ تھا. انہی کی وجہ سے میرا خیال پالیٹکس میں آئے، صحیح. اور پھر وہ جو حکومت میں وزیر ہوئے، اور راجہ ظفر الحق کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا. تو بہرحال اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے پھر آزاد الیکشن لڑا، اس کے بعد مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے. اور جو 30 سال 35 سال مسلم لیگ نون سے جڑے رہے، وہ جب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا پرویز مشرف نے، اس وقت وہ پی آئی اے کے چیئرمین تھے، ہاں جی، ان کو بھی کیس میں طیارہ اغوا کیس جو تھا اس میں ان کو بھی انوالو کر لیا. انہوں نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ مقدمے کا سامنا کیا. نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور پھر نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، اس میں عمر قید. بعد میں پھر وہ سعودی عرب چلے گئے، لیکن ان کی بھی رہائی ہوئی. تو کم و بیش 2 سال تو قید کاٹی. اور پھر عمران خان کے دور میں نیب کے مقدمے، اب جھوٹے مقدمے کتنے انہوں نے کتنا ان کو زچ کیا، مفتاح اسماعیل کو بھی، ان کو بھی کتنے مقدمے ان پہ قائم ہوئے. سر میں جاتے تھے بریک پہ ایک سوال، یہ جماعت کوئی ڈیفرنس آپ کے خیال میں لا سکے گی؟ کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی مقتدرہ کا جب تک ہاتھ نہیں ہوگا. تو بات دیکھیں نا، ایک اپنے طور پہ وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے مسائل کا ذکر کریں گے. اگر وہ ایک مسائل کا ذکر کریں،
ان پر فوکس کریں, ٹھیک. ان کا حل تلاش کریں, اس پہ رہنمائی کریں قوم کی, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں دوسری جماعتیں بھی اپنا لیں. ٹھیک ہے. بہرحال پھر تو کوشش کرنے کی بات ہے نا. ٹھیک ہے. اب جماعتیں, اب ہم کیا عرض کر سکتے ہیں, جب سر کسی ایک نے بریک کا وقت ہو گیا. کسی نے یعنی کفن جو ہے تو سر پر باندھ ہی لیا ہے, تو ہم کیا کر, اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بالکل ایسے